الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے احباب اور میرے سننے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بچیاں اور بچے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. میں قاری احمد علی پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، صرف اس لیے کہ یہ مہینہ جس میں ہم آئے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ، بہت مبارک مہینہ، بہت ہی برکت والا مہینہ، بہت ہی رحمت والا مہینہ، بہت ہی منقبت والا مہینہ، بہت ہی مکانت والا مہینہ. یہ اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ کہ خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا کہ شعبان مہینہ تو میرا مہینہ ہے اور رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. یعنی 12 مہینوں میں ایک شعبان مہینہ آتا ہے جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. یعنی یوں کہو میرے بھائیوں، یہ محمدی مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ الہی مہینہ ہے. یہ محمد کا مہینہ، آنے والا اللہ کا مہینہ. تو 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوتی ہے. اور جب مہینے کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہے تو اللہ کے رسول عظیم ہے، رؤوف اور رحیم ہے، تو یہ مہینہ بھی عظیم ہو گیا، یہ مہینہ بھی عظمت والا ہو گیا. خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان مہینہ میرا مہینہ ہے، آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، کسی نے پیران پیر غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ یہ شعبان مہینہ یہ کیا ہے؟ کیا شعبان مہینہ یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا ہوا مہینہ، اس کی شان کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی 5 انگلیاں آگے بڑھائی اور فرمایا شعبان میں 5 حروف ہے، جس میں سب سے پہلے شین ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے. نمبر 2 عین ہے، عین کے معنی علا، علا کے معنی بلندی، یعنی یہ بلندی والا مہینہ ہے. پھر پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیسرا حرف با، با سے معنی بر، بر کے معنی نیکی، یعنی یہ نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے. اور پھر نمبر 4 فرمایا الف، الف سے مراد الفت، یعنی یہ محبت والا مہینہ ہے. اور پھر اتنے پیار سے فرمایا کہ شعبان میں شین کی شرافت پر کوئی عمل کر لے میں، عین کی بلندی کو سمجھ جاوے اور با کے نیکی کو سمجھ جاوے اور الف کی الفت کو سمجھ جاوے تو آخری حرف نون، نون کے معنی نور خداوندی، یعنی جس نے اس کی شرافت کو، عظمت کو سمجھ لیا، یہ مہینے کی محبت اور الفت کو سمجھ لیا، اللہ اپنے خاص نور سے اس کے دل کو ایمان سے منور کر دے گا، معطر کر دے گا. تو یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ، اس کے 5 حروف بھی کتنے پیارے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بہت پتے کی بات ہے کہ آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں. بھائی شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کے معنی آتے کسی چیز کو پھیلانا،
کسی چیز کو پھیلانا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں اسی طرح کچھ ذکر کر رہے ہیں کہ شعبان کے معنی کسی چیز کو پھیلانا، درختوں کا اپنی شاخوں کو پھیلانا. اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو تیرے ہاتھوں کو پھیلا، میں اپنی رحمتوں کو پھیلاؤں گا. اسی لیے یہ شعبان مہینے میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیار سے فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر فرماتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورت کو پورا کرانے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج میں پہلے آسمان پر ہوں، شعبان مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، میرا بندہ جو بھی مانگے گا آج میں تیرے دامن کو خالی جانے نہیں دوں گا، آج تیری جولی کو بھر دوں گا. تو میرے پیارو شعبان کے معنی پھیلانا. بس میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ کے سامنے استغفار اور توبہ کے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اللہ یقیناً اپنی رحمتوں کو پھیلائے گا. ہم مانگنے میں تھک سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے میں نہیں تھکے گا. اللہ خود فرماتے میرا بندہ مانگ تو صحیح مجھ سے، توبہ تو کر میرے سامنے، استغفار تو کر میرے سامنے. اللہ فرماتا میں تیرے بہت قریب ہوں، میرا بندہ بہت قریب ہوں، تو مجھے ڈھونڈ مت. اللہ فرماتا میں تیرے بہت قریب ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندوں میں بہت قریب ہوں. جب تم میرے بارے میں پوچھو گے تو میں بہت قریب ہوں. تم پکارتے رہو گے میں تمہاری پکار کو سنتا رہوں گا، قبول کرتا رہوں گا. ارے ہم پوچھے اللہ تو ہم سے کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا میں تیرے بہت قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. 26 پارے میں اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں میں اس سے بھی زیادہ تجھ سے قریب ہوں. تو خیر ہاں یہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ. ایک بات بتاؤں آپ برا نہ مانے جتنے سننے والے، لیکن اللہ کی قسم یہ شعبان مہینہ ہمارے نبی کا مہینہ، اس کی نسبت لگ گئی ہے نبی کی طرف. جیسے قرآن کا جزدان ہوتا ہے نا، جزدان ہم اس کو بھی چومتے اور کپڑے کو نہیں چومتے، قرآن کے جزدان کو چومتے کیونکہ وہ قرآن سے لگ گیا ہے. یہ شعبان مہینہ بھی عظمت والا ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ گیا. آج یہ مہینے میں ہم سب لوگ پہلا کام تو یہ کورونا وائرس جو اللہ کا قہر ہمارے سامنے، دعا کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے مانگے، روئے دھوئے. اور سب سے بڑا کام اس مہینے میں چونکہ ہمارے نبی کا مہینہ ہے نا، تو ہماری نبی کی سنتوں کو زندہ کریں. ہمارے نبی کا اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، کھانا کیسا، چلنا کیسا. ابھی ہم گھر میں بیٹھے نا، اس کی عملی مشق کریں، اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں لائے. ایک بات یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد باہر آئے تو دیکھا کہ 100 بھیڑیے آپ سوچے بھیڑیا جانور ہے، بھیڑیا جس کو انگریزی میں ولف کہتے ہیں، عربی میں زیگبون کہتے ہیں. 100 بھیڑیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ہمارے نبی تو مسجد سے باہر آئے. ہمارے نبی نے پوچھا یہ بھیڑیوں کو یہ کیا ہوا، یہ کیوں میرے سامنے کھڑے؟ اللہ نے وہ بھیڑیوں کو بولنے کی طاقت دی. ان بھیڑیوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے صحابہ کی جو بکریاں ہیں نا وہ بھی ہمارا کھانے کو جی نہیں چاہتا، وہ ہمارا کھانے کو جی نہیں چاہتا کیونکہ وہ صحابہ آپ سے لگے ہوئے ہیں اور آپ سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. اس لیے ہمارا کوئی بکریوں میں کوٹا بتا دے کہ کتنا ہم کو کھانا ہے اور کس صحابی کے بکری کو کھانا ہے وہ ہم کو بتا دے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ کرام کو کہا دیکھو یہ بھیڑیا یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی بکریوں کو کھانے کا ان کا جی نہیں چاہتا، اب کیا کرے، ایک کوٹا بنا دے. صحابہ کرام نے کہا نہ اللہ کے رسول ہم نے بہت محنت سے ہمارے بکریوں کو پالا ہے، ایسا تھوڑی ہم کوٹا بنا کے دیں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑیوں کو کہا دیکھو یہ دینے کو تیار نہیں ہے، تو کام کرے اے صحابہ کرام تم اپنے بکروں کی حفاظت کرو، اور اگر کوئی بکری تمہاری حفاظت سے نکل جائے
اور بھیڑیوں کے ہاتھ میں آ جائے تو ان کو میری طرف سے رخصت ہے. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام تم اپنے بکرے بکریوں کی حفاظت کرو, اور بھیڑیوں کو کہا جو تمہارے مقدر میں اللہ پہنچا دے وے, بھلے میرے صحابہ کے بکرے بکریاں ہو تم اپنی روزی کھا لینا. حدیث پاک میں لکھا فرجعنا ولہن غویہ, وہ سارے بھیڑیے گئے لیکن سب کے منہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی, ہم بادل ناخواستہ ہم صحابہ کرام کے بکرے بکریوں کو کھائیں گے کیونکہ ہماری روزی اسی میں مقدر ہے. تو میری ماں بہنیں بیٹیوں میرے بھائیوں, وہ بھیڑیوں کو تو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے, اور وہ بھیڑیے تو ہمارے نبی سے محبت کرے, صحابہ سے محبت کرے, اور ہم محمدی مہینے میں آ کر محمد سے محبت نہ کرے تو ہم سے بڑا افسوس والا مقام کہاں ملے گا. بلکہ ایک بات یاد آئی کہ جو کعبہ ہے بیت اللہ ہے, اللہ کی قسم بیت اللہ سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں. اس وقت اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ کعبے کو بھی ہم سے دور کر دیا ہے, اور آج روضہ مبارکہ بھی ہم سے دور ہو گیا ہے. آج کعبے کے پاس طواف کرنے والے نہیں, روضہ مبارکہ کے پاس صلاۃ و سلام پیش کرنے والے نہیں, وہ کعبے کی بھیڑ ختم ہو گئی. نہ جانے وہ کعبہ بھی پکار پکار کر کہتا ہوگا کیوں اتنے گناہ کیے کہ اللہ نے تم کو مجھ سے دور کر دیا. خیر سب سے پیاری جگہ وہ کعبہ ہے جہاں کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے 1,00,000 رکعتوں کا ثواب مل جاتا. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والے خود اللہ, وہ مکے میں کعبہ. تو خیر کعبہ جو اس کا حدود حرم ہوتا ہے نا, ایک مرتبہ حدود حرم کے پاس ابو سفیان کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ میں اخنس بن شریح, اخنس بن شریح, یہ دونوں کھڑے کعبے کے دور, کافی دور حدود حرم, جہاں حرم کے حدود ہوتے وہاں کھڑے ہیں. اتنے میں ان دونوں نے, ابو سفیان نے بھی دیکھا, اخنس بن شریح نے بھی دیکھا, دور سے ہرن دوڑتا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک بھیڑیا بھاگا بھاگا آ رہا ہے. ہرن آگے بھاگ رہا ہے, بھیڑیا پیچھے بھاگ رہا ہے, ہرن آگے بھاگ رہا ہے, بھیڑیا پیچھے بھاگ رہا. یہاں تک کہ وہ ہرن کے دونوں پاؤں حرم کے حدود کے اندر آئے اور بھیڑیے نے چھلانگ لگائی اور اپنے دونوں پاؤں سے ہرن کو پکڑ لیا. لیکن ہرن کے دونوں پاؤں حدود حرم میں آ گئے تھے اور بھیڑیے نے دیکھا کہ یہ ہرن جو میرا شکار ہے اس کے دونوں پاؤں حرم میں آ گئے, اور جو حرم میں آ جاتا ہے اس سے چھیڑخانی نہیں ہوتی ہے. تو بھیڑیا واپس اپنے دونوں پاؤں کو کھینچا اور واپس جنگل کی طرف جانے لگا. تو ابو سفیان اخنس بن شریح نے کہا واہ عجبا ھذا الذئب یعرف عظمت الحرم. وہ دونوں نے کہا ہائے ہائے کیا تعجب کی بات ہے, یہ بھیڑیے کو بھی معلوم ہے کہ حرم کا احترام کتنا ہوتا ہے, حرم میں رسپیکٹ کتنا ہوتا ہے, حرم کا احترام کتنا ہوتا ہے, یہ بھیڑیے کو بھی معلوم ہے. تو بھیڑیا وہی رک گیا اور اس نے کہا وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. اس بھیڑیے نے کہا تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ میں نے میرے شکار کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کے دونوں پاؤں حدود حرم میں آ گئے. ارے اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے, یعنی میرا بھیڑیے کہتا میرا ہرن کو چھوڑنا یہ اتنا تعجب نہیں ہے. اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ گئے, قرآن لے کر آ گئے, ہدایت لے کر آ گئے, تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں, تمہیں اپنے پروردگار مولا عزیز و غفار کی طرف بلا رہے ہیں, اور ابھی تک تم نے محمد کے ہاتھوں پر ایمان قبول نہیں کیا. مجھے یہ روایت اس لیے سنانا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ وہ بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ ہمارے نبی کی شان کتنی ہے, وہ بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ حرم کی شان کتنی ہے, وہ بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ ہمارے نبی قرآن لے کر آئے, ہدایت لے کر آئے, ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں. آج میری ماں بہنیں سوائے رونے کے کچھ نہیں. ہم محمدی مہینے میں, یہ مہینہ محمد کا ہے, ہمارے دل میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں اور میرے نبی کو وہاں قبر مبارک میں اللہ کی طرف سے پتہ چلے گا تو میرے نبی کے دل پر کتنی بڑی چوٹ آئے گی کہ میرے امتی نے میرے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا. ویسے بھی ہم آج مدینے سے دور ہو گئے. ہم کتنے دور ہو گئے مدینے سے, ہم مکے سے کتنے دور ہو گئے. کتنے لوگ عمرہ کرنے والے رمضان میں,
کتنے لوگ حج کرنے والے، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ عمرہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، حج بیت اللہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے کو اور آپ کو نہیں معلوم کہ اب کعبہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب ہمیں حج اور طواف اور سعی یہ سب نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کا مہینہ ہے۔ میں منع نہیں کرتا، ہم گھر میں بیٹھے، مجھے معلوم ہے آدمی گھر میں بیٹھے بہت ٹائرڈ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، میں منع نہیں کرتا بھائی موبائل اپنے ہاتھ میں رکھے، لیکن ایک وقت بنائے نا، ایک وقت بنائے، ٹھیک ہے تھوڑا وقت بنا لے جس میں موبائل میں ایک دوسرے سے بات کر لے، ایک دوسرے سے ہنس لے، ہاں ایک دوسرے سے اچھی اچھی باتیں کر لے، باقی موبائل میں تقریریں سنے، وعظ سنے، دعوت و تبلیغ کے کام کو سمجھے، موبائل میں جو ایجوکیشن اور نالج ہے اس کو سمجھے، اور نعت سنے، قرات سنے، اور جب موبائل کا کام نمٹ جائے تھوڑا وقت موبائل کو دے، آئی پیڈ، یہ نہیں کہ پورا دن آئی پیڈ لے کے بیٹھ جانا، یہ نہیں کہ پورا دن گیم، جس کو دیکھو گیم کھیل رہا، یہ محمدی مہینہ گیم کھیلنے کے واسطے، یہ محمدی مہینہ پب جی کھیلنے کے واسطے، یہ محمدی مہینہ کیا ہمارا یہ ٹک ٹاک پہ جوک دیکھنے کے واسطے، یہ محمدی مہینہ میں منع نہیں کرتا، پھر کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر اس میں اگر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، باقی جیسے اس سے پہلے بتایا قضاء عمری کرے، تہجد کی نماز کی پابندی کریں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے استغفار اور تلاوت قرآن پاک اور درود پاک کی کثرت۔ دیکھو جتنا درود پاک پڑھو گے اللہ چین سکون عطا کریں گے، قرآن پاک سے اللہ دلوں کو صاف کریں گے، قضاء عمری کر کے اپنی آخرت کو سدھارو، اور نمازیں پڑھو، اور تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے یہ فرصت کا وقت دیا ہے، یہ فرصت کا وقت نہیں، یہ اللہ ناراض ہے، ہم سے بہت ناراض ہے۔ میں کتنی مرتبہ کہوں میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ بہت ناراض ہے۔ ابھی آج مجھے کسی نے بتایا، معلوم نہیں خبر صحیح ہے کہ غلط ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ چاند آج الٹا آسمان پر نظر آیا۔ میں نے کہا اس میں کون سے تعجب کی بات ہے، جو پوری دنیا کا نظام ہی الٹا ہو گیا ہے۔ ہر باہر جانے والا گھر میں بیٹھا ہے، نوکری کرنے والا گھر میں بیٹھا ہے، دکان کھولنے والا دکان بند کر کے بیٹھا ہے، سارا نظام ہی الٹا ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں لکھا ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ چاند اور سورج تو اللہ کی دو نشانیاں ہیں، دو قدرت ہے، یہ اللہ الٹا کر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میں بہت ناراض ہو گیا ہوں۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں بہت مبارک مہینہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اب ہمارے نبی کو زیادہ ناراض مت کرو، ہم نے اتنا ناراض کیا کہ آج مدینے کا دروازہ بند ہو گیا۔ آج میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، ورنہ ہم جب مکہ جاتے مدینہ جاتے باقاعدہ کہتے تھے میں 36 نمبر کے گیٹ کے قریب ہوں، میں 37 نمبر کے گیٹ کے قریب ہوں، کوئی کہتا تھا میں 2 نمبر کے گیٹ کے قریب ہوں، کوئی کہتا تھا مکہ میں میری یہ ہوٹل ہے، کوئی کہتا مدینہ میں میری یہ ہوٹل ہے۔ وہ سب ہم سے دور ہو گیا۔ مکہ کی سڑکیں، مدینے کے مبارک راستے ہماری آنکھوں سے صرف آنکھوں کے سامنے ہے، باقی حقیقت میں ہم سے مکہ مدینہ بہت دور ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ محمدی اس کی قدر کر لو، اس مہینے کی قدر کر لو۔ اور دیکھو یہ تو میں نے صرف شعبان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دن میں 2-3 دن میں انشاءاللہ بڑی رات آنے والی ہے، شب برات۔ اس میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ فیصلے کی رات ہے، وہ فیصلے کی رات ہے، فیصلے کی رات ہے، اور فیصلہ بہت عجیب و غریب ہے۔ معلوم نہیں ہم آئندہ ہم کو یہ شعبان محمدی مہینہ ملے نہ ملے، اس لیے اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی اس وقت تو یہ مہینہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مسنون دعاؤں پہ عمل کریں، کہ ہمارے نبی کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے وقت سب پوری زندگی کو ایک پریکٹیکل بناؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے۔ اور چونکہ کورونا وائرس ابھی بھی ہے، لاک ڈاؤن ہے، میں اپنے گھر میں ہوں، انڈیا میں ہوں، سورت میں ہوں، تو آپ سب سے بھی کہوں گا اپنے گھروں میں رہو، اپنے جو قوانین بنے ہیں ان قوانین، رول اور ریگولیشن آف انڈیا یا جو بھی گورنمنٹ کے اور ہیلتھ کے جو قانون ہے، جو کارپوریشن کے قانون ہے، اس پر عمل کریں۔ اور میں یقیناً جہاں تک اگر کوئی سننے والا ہو، میں مبارکبادی دوں گا تمام ہاسپٹل والوں کو اور تمام ڈاکٹروں کو، تمام نرس کو، تمام سٹاف کو، تمام ایمبولینس والوں کو، اور اسی طریقے سے پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کو جو 24 گھنٹے لگاتار ایک محنت میں لگے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کے جان کے بچانے کی فکر میں ہے۔ اللہ سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں انوکھا مرکز
تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے، مرکز تحفظ دی۔